اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین اکرام، محرم الحرام سن 1445 دن بدن گزرتا جا رہا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں مومنین محمد و آل محمد کا تذکرہ سنتے ہیں۔ کون محمد و آل محمد کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، اور فرمایا کہ میں نے یہ کائنات ان پانچوں کی محبت میں خلق فرمائی ہے جو چادر کے نیچے تشریف فرما ہیں، اور انہی پانچوں میں سے پانچویں ہستی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ مولا حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو امت کے مجبور کرنے پر مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ مولا نے اپنا وطن خوشی سے نہیں چھوڑا۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا۔ میرا مظلوم مولا کبھی نانا کے روزے کو چھوڑتے ہوئے رویا، کبھی بھائی کے روزے سے جدا ہوتے ہوئے رویا، کبھی اماں کے روزے کو چھوڑتے ہوئے رویا، کبھی اکبر کے لاشے کو اٹھاتے ہوئے رویا، کبھی عباس کے بازوؤں کو اٹھاتے ہوئے رویا، اور کبھی ننھے مجاہد کے گلے سے تیر کو نکالتے ہوئے رویا۔ 28 رجب کو میرے مولا نے مدینے کو چھوڑا۔ روایات کہتی ہیں کہ 27 رجب کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئی، اس رات مولا حسین سب سے پہلے اپنے نانا کے روزے پر تشریف لے گئے، اور جا کر ایک بار ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، پروردگار میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور یہ تیرے نبی کی قبر ہے۔ میرے مولا حسین مدینے کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، ابھی نانا کے روزے پر تھے۔ ایک بار نیند کا غلبہ ہوا، عالم خواب میں نانا کی زیارت ہوئی۔ حسین ہم آپ کے مشتاق ہیں۔ نانا سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر پر پہنچے، اور جب بھائی کی قبر پر پہنچے کیا کیفیات ہوں گی بیان سے باہر ہیں۔ بہرحال جب نانا کی قبر پر گئے تو بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، لیکن جب بھائی کی قبر پر گئے تو پھر بھی بڑے آرام سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو حسین ابن علی اس طرح دوڑے جیسے کہ چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بچھڑا ہوا ماں کو عرصے کے بعد دیکھتا ہے تو دوڑتا ہے۔ مولا حسین نے جاتے ہی اپنے آپ کو مادر گرامی کی تربت پر گرا دیا، اور کسی شاعر نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ کہتے ہیں کربلا کو کیا شاہ نے سفر، نانا کے بعد پہنچے تھے ماں کے مزار پر، پہلے تو آنسوؤں سے کیا تھا زمیں کو تر، پھر یہ کہا تھا قبر کی مٹی کو چوم کر، اماں حسین پر یہ قیامت کا وقت ہے، اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت ہے، فرماتے تھے یہ رو کے شہنشاہ خاص و عام، اماں قبول کیجئے اب آخری سلام، ممکن نہیں مدینے میں شبیر کا قیام، اماں اب ہم حال سنانے نہ آئیں گے، اماں کبھی چراغ جلانے نہ آئیں گے۔ ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، جب رخصت ہو رہے تھے تو قبر سیدہ سے آواز آ رہی تھی، بیٹا تو تنہا نہیں جا رہا،
جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ ہوگی، تو نجف جائے گا تیری ماں ساتھ ہوگی، تو کربلا جائے گا تیری ماں ساتھ ہوگی۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ اللہ تمام محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے۔ 28 رجب کی رات بڑی عجیب رات تھی۔ ایک راویہ ہے وہ بیان کرتی ہے کہ دنیا والو، جس دن مدینہ اجڑ رہا تھا میں مدینے میں موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں کچھ جوان تلواریں بے نیام کیے ہوئے، تلواروں کو بلند کیے ہوئے آواز لگا رہے ہیں، الحجاب الحجاب، پردہ کر لو پردہ کر لو، یا اہل المدینہ غضوا ابصارکم، اے مدینے والو اپنی گردنوں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ عزادارو، وہ راویہ بیان کرتی ہے میں دیکھتی ہوئی آگے بڑھی اور میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچی۔ میں نے دیکھا مولا حسین جو ہے وہ ایک کرسی پر تشریف فرما ہیں اور سامنے محملوں کی قطار ہے۔ ایک بار نوجوانان بنی ہاشم 2 رویا قطار بنا کر محلہ بنی ہاشم کے دروازے کے 2 رویا قطار کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک مولا حسین نے اشارہ کیا، بیویوں کو محملوں کی طرف آنے کی اجازت ملی۔ بیویاں آنی شروع ہوئیں۔ ایک بیوی آتی تھی، کوئی نہ کوئی نوجوان آگے بڑھتا تھا، بسم اللہ پڑھ کر بیوی کے ہاتھوں کو پکڑتا اور محمل پر سوار کروا دیتا۔ سوار کروانے کا طریقہ یہ تھا کہ محمل اونٹ پر جو ہے وہ کسا ہوتا ہے اور اونٹ کافی زمین سے بلند ہوتا ہے، بیٹھا ہوا اونٹ بھی زمین سے بلند ہوتا ہے۔ مرد کے لیے سوار ہونا بھی اونٹ پر مشکل ہوتا ہے، تو یہ نوجوان اپنا گھٹنا ٹیکتے اور وہ خاتون اس گھٹنے پر قدم رکھ کر جو ہے وہ محمل پر سوار ہو جاتی۔ اس طرح بیویاں آتی رہیں، سوار ہوتی رہیں، بیویاں آتی رہیں، کوئی نہ کوئی نوجوان آگے بڑھ کر سوار کروا دیتا تھا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بی بی بیت الشرف کے دروازے سے برآمد ہوئی۔ ادھر وہ بی بی برآمد ہوئی، ادھر مولا حسین کی نظر پڑی۔ مولا حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا اور انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے ہوئے حسین ابن علی آگے بڑھے، آؤ بہن آج تمہارا بھائی تمہیں سوار کروائے گا۔ بی بی نے کہا نہیں بھیا، آج میں تم سے بھی سوار نہیں ہوں گی۔ مولا عباس آگے بڑھے، آقا زادی غلام کو حکم دیجئے وہ آپ کو سوار کروا دے۔ شہزادی فرماتی ہے نہیں بھیا عباس، آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی۔ شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے، پھوپھی اماں آپ نے تو مجھے 18 سال برقعے میں پالا ہے، آپ حکم دیں میں آپ کو سوار کروا دوں۔ کہا نہیں علی اکبر بیٹا، آج ہم آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گے، تو بہن آپ کو پھر کون سوار کروائے؟ تو وہاں پر بی بی نے کہا بھیا مجھے وہی سوار کروائے آج 28 رجب کو جو 11 محرم کو محمل پر سوار کروائے گا۔ عزادارو 11 محرم کا دن آ گیا۔ بیویاں جو مدینے سے جب چلی تھیں تو کسی کے بیٹے نے سوار کروایا تھا، کسی کے بھائی نے سوار کروایا تھا، مگر 11 محرم کے دن نہ کوئی بھائی پاس تھا، نہ کوئی بیٹا پاس تھا، نہ کوئی اور عزیز تھا جو سوار کرواتا۔ تو شریکت الحسین بی بی آگے بڑھی، کہا بیویوں پریشان نہ ہونا، اے ام رباب میں تجھے سوار کرواؤں گی، ام لیلا میں تجھے سوار کرواؤں گی، ام فروا میں تجھے سوار کرواؤں گی، ماں کی کنیز فضا میں تجھے سوار کرواؤں گی۔ اور بیویوں نے ایک ایک ہستی کو سوار کروایا۔ جب سب سوار ہو گئے 11 محرم کے دن تو ایک بار بی بی نے مقتل کی طرف منہ کیا اور کہا بھیا عباس تیری بہن کو سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ پروردگار
جہاں جہاں بھی مولا کے ماننے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے عزاداریوں میں مصروف ہیں، سب کی حفاظت فرماؤ، آمین۔